السلام علیکم۔ آج ہم 4th کلاس کی اردو کی کتاب نرگس کا سبق نمبر 23 پڑھیں گے۔ اس کا نام ہے قاضی جی کا اچار۔ اس کے کچھ خاص الفاظ ہیں: کفایت شعاری، ہونہار، انبار، مرتبان، احتجاج۔ سلیم بہت ذہین لڑکا تھا۔ وہ پڑھائی میں اول آتا تھا اور کھیلوں میں بھی تمغے لے کر آتا۔ یہی حال اس کی بہن نجمہ کا تھا۔ وہ ہر امتحان میں سب سے زیادہ نمبر لیتی اور کڑھائی، بنائی اور خوش خطی کے سارے مقابلوں میں اول آتی۔ دونوں بھائی بہن مل جل کر رہتے اور ایک دوسرے کے کام میں ہنسی خوشی ہاتھ بٹاتے۔ سلیم کو صبح سویرے منڈی جا کر پھل اور سبزیاں خریدنے کا شوق تھا۔ اسے اچھے پھلوں اور سبزیوں کی پہچان بھی خوب تھی۔ نجمہ ان پھلوں اور سبزیوں کو اس خوبصورتی سے کاٹتی، تراشتی اور سجاتی کہ وہ آنکھوں کو بھلی لگتیں۔ کئی مرتبہ وہ پھلوں اور سبزیوں سے ایسی شکلیں اور نمونے بناتی کہ سب حیران رہ جاتے۔ وہ دونوں ہر چیز میں کفایت شعاری سے کام لیتے، اپنے جیب خرچ سے پیسے بچاتے اور ضرورت پڑنے پر اپنے والدین کی مدد کرتے۔ کبھی کوئی چیز ضائع نہ کرتے۔ ان کے والدین اپنے ہونہار بچوں کی اس عادت سے بہت خوش تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے، ایک مصروفیت 100 بلاؤں کو ٹالتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو کفایت شعاری کا سبق بھی دیتے، کہتے، جتنا کھانا ہو اتنا ہی پلیٹ میں نکالو، کوئی چیز ضرورت سے زیادہ نہ خریدو۔ وہ دونوں ماں باپ سے کبھی بے جا فرمائش بھی نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے ماں باپ گھر کا خرچ مشکل سے چلاتے ہیں۔ نجمہ اور سلیم پڑھائی کے وقت خوب پڑھتے اور کھیل کے وقت کھیلتے۔ دونوں بچے کبھی کبھی اپنے والد کی دکان پر جاتے تو دکان کی مختلف چیزوں کو اس خوبصورتی سے سجاتے کہ ابا اور گاہک دونوں خوش رہتے۔ محلے اور پڑوس والے بھی سلیم اور نجمہ کی تعریف کرتے۔ پڑوس کے قاضی جی اور ان کی بیگم کبھی کبھی ان کے لیے بہت عمدہ تحائف بھیجتے تھے۔ وہ جب کبھی اپنے گھر میں اچار ڈالتے یا مربا بناتے تو بوتل بھر کر انور صاحب کو ضرور دے جاتے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے پورے گھرانے کو اچھے اچار، چٹنیاں اور مربے بہت پسند ہیں۔ آم کا اچار ہو یا مربا، کھجور کی چٹنی ہو یا خوبانی کا مربا، انور صاحب اور ان کا پورا گھرانہ یہ سب کچھ اتنے شوق سے کھاتا کہ قاضی جی کی بیوی کہتی، بس جی، آپ لوگوں کو کھاتے دیکھ کر ہماری ساری محنت وصول ہو جاتی ہے۔
ان کی یہ بات سن کر ایک روز سلیم اور نجمہ کی والدہ بولیں، سنیے، آپ لوگ بہت اچھا اچار اور مربہ تیار کرتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں بازار میں فروخت کی جائیں تو کیا خیال ہے؟ یہ سنتے ہی انور صاحب بولے، کیا مطلب؟ یعنی یہ نعمت عام لوگوں کو بیچی جائے، ہم دیکھتے رہ جائیں اور دنیا کھائے؟ ان کی اس بات پر ہر ایک ہنسا۔ سلیم تو ہنستے ہنستے دوہرا ہو گیا۔ نجمہ بولی، ارے ابا جان، پہلے سارا اچار آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا، آپ اس میں سے جی بھر کر اپنا حصہ نکال لیجیے گا، اس کے بعد جو تھوڑا بچے گا وہ غریب گاہکوں کے حصے میں آئے گا۔ یہ طے ہو گیا کہ قاضی جی اور ان کی بیگم کے تیار کیے ہوئے اچار اور مربے بازار میں بکا کریں گے۔ مگر اب قاضی جی نے اپنی ایک مشکل بیان کی۔ صاحب، آپ کو تو معلوم ہے کہ اب ہم دونوں بوڑھے ہو گئے ہیں اور یہ کام بڑے پیمانے پر نہیں کر سکتے۔ ذرا سوچئے، سبزی منڈی جانا اور بوجھ اٹھا کر لانا، پھر اتنے بہت سے پھلوں کو کاٹنا تراشنا کچھ آسان نہیں۔ یہ سن کر نجمہ اور سلیم نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا اور دونوں تقریباً ایک ساتھ بولے، ہم کس دن کام آئیں گے؟ نجمہ نے کہا، ہماری چھٹیاں شروع ہونے والی ہیں، اپنے فارغ وقت میں ہم آپ کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں۔ سلیم نے کہا، سبزی منڈی کا کام تو آپ مجھ پر چھوڑ دیجیے، ایسے عمدہ پھل اور ایسی اچھی سبزی لا کر دوں گا کہ آپ بھی یاد کریں گے۔ نجمہ بولی، اور ان چیزوں کو کاٹنے کا کام آپ مجھ پر چھوڑ دیجیے، لیموں اور کیریاں کاٹنے کی تو میں ماہر ہوں۔ قاضی صاحب بولے، ہاں بیٹی، یہ بات مجھ سے بڑھ کر کون جانتا ہے، لیکن تمہاری تعلیم پہلے آتی ہے۔ سلیم نے کہا، ہم آپ سے جو اچار اور مربے بنانا سیکھیں گے وہ بھی تو ایک طرح کی تعلیم ہے، یہ ہنر تمام عمر کام آئے گا۔ سلیم کی یہ بات سن کر سب خوش ہوئے اور آم کا اچار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ قدرت کو شاید اسی فیصلے کا انتظار تھا۔ دوسرے یا تیسرے ہی دن زور کی آندھی آئی اور درختوں سے اتنے بہت سے کچے آم گرے کہ بازار میں ان کے انبار لگ گئے اور آموں کے دام بھی کم ہو گئے۔ انور صاحب نے سلیم سے کہا، لو بھائی، اچھا موقع ہے، بازار جاؤ اور دیکھ بھال کر اچھی اچھی کیریاں لے آؤ۔ قاضی صاحب سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کام شروع کریں۔ نجمہ کی امی بولی، ذرا اچھی طرح سوچ لیجیے، قاضی جی نے اچار کا کاروبار شروع کیا تو دنیا والے پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں بنائیں گے۔ نجمہ نے بڑی سمجھداری کی بات کہی۔ وہ بولی، جو محنت کر کے حلال روزی کھاتا ہے وہ پھر دنیا والوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگلی ہی صبح سبزی منڈی سے بہت عمدہ کچے آم آ گئے۔ نجمہ نے آم کاٹنے شروع کیے تو سب نے کہا، احتیاط سے، دھیان سے، ہاتھ نہ کاٹ لینا۔ سلیم کاغذ قلم لے آیا تاکہ قاضی جی سے پوچھ کر
اچار میں پڑنے والے مسالوں کے نام لکھ لیں۔ سلیم اپنے پرانے جاننے والے پنساری سے مسالے خریدنے چلا گیا۔ نجمہ نے دھلے ہوئے کچے آموں کی 4 پھانکیں اس طرح کاٹنی شروع کیں کہ وہ ڈنٹھل کے پاس سے جڑی رہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے نجمہ نے ساری گٹھلیاں نکال کر الگ کیں اور تراشے ہوئے آم چادر پر پھیلا دیے۔ اتنی دیر میں سلیم سارے مسالے لے آیا۔ قاضی صاحب نے میتھی کے بیج تو ثابت رہنے دیے اور باقی مسالے یعنی رائی، کلونجی، سونف اور لال مرچ بڑی مہارت سے کوٹ ڈالے۔ ہلدی پہلے ہی پسی ہوئی آئی تھی، اب سب نے مل کر ان کٹے ہوئے مسالوں میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل ملا کر ان کا ملیدہ بنا لیا۔ پھر یہ سارا مسالہ آموں کے اندر بھر دیا گیا۔ گھر میں بہت سے چینی کے مرتبان تھے۔ اب یہ سارے مسالہ بھرے آم مرتبانوں کے اندر بھر کر دھوپ میں رکھ دیے گئے اور مرتبان کے منہ پر کپڑا باندھ دیا گیا۔ دھوپ تیز تھی۔ 3 دن میں آموں کا سارا پانی سوکھ گیا۔ چوتھے دن قاضی جی نے مرتبانوں میں سرسوں کا تیل ڈالا، اتنا تیل کہ آم اس میں ڈوب گئے۔ اب دھوم مچی کہ 1 ہفتے بعد مرتبان کھلیں گے۔ ہر ایک انتظار کرنے لگا، یہاں تک کہ انور صاحب کی دکان کے گاہک بھی پوچھنے لگے کہ اچار کب کھلے گا۔ پورے 1 ہفتے بعد مرتبان کھلنے کا وقت آ پہنچا۔ بسم اللہ کہہ کر اب جو مرتبان کھولے گئے تو ان میں سے سنہری رنگت کا مہکتا ہوا اچار نکلا۔ وہ دیکھنے میں ہی اتنا اچھا تھا کہ انور صاحب نے اعلان کر دیا، بس صاحب، یہ اچار کسی دکان وکان میں نہیں رکھا جائے گا، یہ سب میرا ہوگا۔ سب خوشی خوشی اچار بوتلوں میں بھرنے لگے۔ اگلی ہی صبح انور صاحب کی دکان پر نجمہ کا بنایا ہوا پوسٹر لگ گیا، قاضی صاحب کا اچار آ گیا ہے۔ قاضی صاحب بیچارے احتجاج کرتے رہ گئے، یہ اچار میرا نہیں آم کا ہے۔ لیکن انور صاحب اڑ گئے، نہیں صاحب، یہ اچار اسی نام سے فروخت ہوگا۔ اور یہی ہوا۔ شہر میں قاضی صاحب کے اچار کی دھوم مچ گئی۔ اللہ حافظ۔